بہرحال آپ جس کمرے میں نماز پڑھتے ہیں اس میں باتھ روم جو ہے ایسی جگہ ہے کہ اگر ہم نماز پڑھیں تو سامنے ہوتے، کوئی بات نہیں، بند کر دیں اس کا دروازہ، پڑھتے رہیں، اس میں کیا ہے۔ یہ مسلمان کے جھوٹے میں شفا ہے، حدیث مبارک نہیں لیکن بزرگوں میں قول ہے۔ بہرحال کہتے جی کہ اگر یہ بات درست ہے تو ایک دوسرے سے زکام لگ جاتا ہے، جب زکام ہو تو اس کا جھوٹا نہ پئیں بس۔ یہ تو نہیں ہے نا کہ جھوٹا زکام والے کا بھی پیو۔ اگر ہم اپنے گھر میں ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں اور امام حرم نے سجدے والی آیت پڑھی ہے تو وہاں ہم سجدہ نہیں کریں گے، کیونکہ حکم ہے سجدے کا کہ خود پڑھو یا انسان سے سنو، یہ نہیں کہ ٹی وی سے سنو تو تب بھی وہی عمل کرو۔ کہتے جی کہ عورت کو بھی یعنی احتلام ہوتا ہے، ہاں ہوتا ہے، حدیث مبارک میں ہے۔ بچہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ دونوں سے پیدا ہوتا ہے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ، تو پانی دونوں کا نکلتا ہے۔ نہیں، پہلے مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ایسے مسائل جو آپ پوچھتے ہیں تو اپنی بیوی سے پوچھ لیا کریں، ضروری مولوی مکی صاحب سے پوچھ لیں، یعنی اس کی کوئی وجہ بھی تو ہے۔ لیکن چونکہ حدیث میں ہے میں مجبور ہوں کہ جواب دوں کہ صحیح حدیث میں ہے، سیاہ ستہ کی حدیث میں ہے کہ ایک عورت نے حضور پاک سے سوال کیا، احتلم المرأۃ یا رسول اللہ، عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ فرمایا ویحک، ہلاکت ہو تمہیں، بچہ کیسے ماں کی شکل ہوتا ہے؟ کبھی باپ کی شکل ہوتا ہے، کبھی ماں کی شکل ہوتا ہے۔ یہ تو چونکہ حدیث میں تھا میں نے جواب دے دیا، ورنہ میں نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ ایسے جو سوال آئیں گے میں ان کے جواب بھی نہیں دوں گا۔ ہاں اگر حدیث میں ہو پھر تو میں مجبور ہوں نا، حدیث کیسے چھپائی جائے۔ اور دوسرا جو بزرگوں کے بارے میں آپ مجھ سے پوچھتے ہیں نا کہ فلاں بزرگ نے یہ کہا فلاں نے، ان کے بارے میں بھی میں کوئی جواب نہیں دوں گا۔ اگر کچھ بزرگوں نے کہا ہے تو اللہ ان کی غلطیوں کو معاف فرمائے اور اللہ ان کو اخلاص اور نیک نیتی کا اجر عطا فرمائے۔ یہ نئی بات نہیں ہے میرا بھائی، کتابیں بھری پڑی۔ اسی لیے ایک خلاصہ ہمیشہ یاد رکھو کہ کلام صوفیہ در شریعت حجت نیست، صوفی لوگوں کی کلام شریعت میں حجت نہیں ہوتا۔ اسی لیے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت آپ الحمدللہ اتنے بڑے عالم ہیں اور آپ مرید ہوئے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے، وہ تو عالم بھی نہیں ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ہم ان سے علم پڑھنے کے لیے تو مرید نہیں ہوئے، ہم تو اپنی اصلاح کے لیے، تزکیے کے لیے، تربیت کے لیے مرید ہوئے ہیں، باقی جو شریعت کا مسئلہ ہے وہ تو الٹا ہم سے پوچھتے ہیں۔ پتہ نہیں جب آدمی انتقال ہوتا ہے گھر والے اس کے لیے نفل نماز قبر پر پڑھتے بالکل ناجائز ہے۔ بچے امتحان میں اللہ سب بچوں کو کامیاب کرے۔ یہاں کچھ مولوی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہفتے والے دن مچھلی کھانا حرام، یہ نیا مسئلہ ہے۔ آپ ایسا کریں کہ ہفتے والے دن مچھلی پکا کے مجھے بھیج دیا کریں، ٹھیک ہے نا؟ یہ تو یہودیوں کو منع کیا گیا تھا کہ شکار نہ کرو، کھانے سے منع تو نہیں کیا گیا۔ پتہ نہیں کہاں سے مسئلے گھڑتے ہیں، اب کیا کریں آپ؟ جواب نہ دو تب بھی نہیں گزرتی، اور جواب دو تب بھی تکلیف ہوتی ہے۔ مولانا عبد الماجد دری آبادی کی اردو تفسیر میں سنا ہے غلطیاں ہیں، تو ایسا کرو ان کو دوسری تفسیروں کے ساتھ ملا کے پڑھ لو، بس پتہ لگ جائے گا۔ ہم جو آپ کا درس سنتے ہیں تو یہ ثواب آپ کو ملے گا، مرحومین کو کیوں ملے گا؟ ان کے لیے دعا کیا کرو۔
تہجد کی نماز اگر فجر کی اذان سے 20 منٹ پہلے پڑھ لیں ٹھیک ہے، وہ تو سب سے اچھا وقت ہے۔ کہتے جی کہ آج کل کے دور میں شریعت کے قانون کو لانے کے لیے ہم ملک میں کیا کر سکتے ہیں؟ پہلے اپنے گھر میں شریعت نافذ کرو، پھر دوسروں کی بات کرو۔ کیا تمہارے گھر میں شریعت ہے؟ تمہارے بدن پہ شریعت ہے؟ وہ ایک آدمی نے کسی سے پوچھا تھا کہ جی فلاں لیڈر نے کہا ہے کہ ہم اسلام نافذ کریں گے۔ انہوں نے کہا جس نے 6 فٹ کے بدن پہ نافذ نہیں کیا وہ ملک میں کرے گا؟ خدا کا خوف کرو۔ ایک نعرہ ہے لوگوں کو پاگل بنانے کے لیے۔ جو سچی اور صحیح وظائف کی کتاب ہو، بھئی بہت ساری کتابیں ہیں، حسن حسین ہے، اسی طرح بعض بزرگوں نے مناجات کے نام سے لکھی، اللہ عالم۔ گھر میں ناچاکی ہو تو 2 رکعت نماز پڑھ کے یا لطیف و یا ودود کی ایک تسبیح پڑھ کے روزانہ دعا کیا کریں، اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا۔ سنا ہے حضرت علی نے فرمایا کہ اگر ایک گالی دو تو قبر میں بچھو پیدا ہو جاتا ہے۔ گالی تو تم نے دی ہے، قبر دوسرے میں بچھو پیدا ہوگا۔ کیا مطلب ہے؟ تم نے گالی دی تو تمہاری قبر میں بچھو پیدا ہونا چاہیے، تم تو ابھی مرے ہی نہیں ہو۔ ایسے جھوٹی روایت حضرت علی نے فرمایا ہے۔ میری امی کو برین ٹیومر ہے، اللہ شفا دے۔ والدین اپنے بیٹی کی شادی کریں، اس سے وہ علیحدہ ہو جاتا ہے، اپنا مال سامان تیار کریں، والدین کو نہیں دیتا، وہ گناہ گار ہے، کیونکہ یہ حدیث ہے کہ انت و مالک لابیک، تم بھی اور تمہارا مال جو ہے وہ والد کا ہے، کیسے نہیں دیتا ہے؟ کہتے ہیں کہ میری حق البہر 7 لاکھ تھی، 3 لاکھ تو ہم نے زیور کی شکل میں دے دیا، باقی 4 لاکھ کے بارے میں یہ فیصلہ تھا کہ اگر جھگڑا ہوگا، ناچاکی ہوگی، علیحدگی ہوگی تو اس وقت دیں گے۔ میں نے بیوی سے کہا کہ تھوڑا تھوڑا رہتی رہو، اس نے کہا میں نے آپ کو معاف کیا۔ معاف کیا تو اچھا کیا، ٹھیک ہو گیا۔ شادی وغیرہ میں جو کارڈ بناتے ہیں، بہرحال فضول خرچی نہ ہو، اطلاع کے لیے سادہ کارڈ بنانے میں کوئی حرج نہیں، پتہ تو لگے نا کہ کہاں دعوت ہے، جگہ کون سی ہے، وقت کون سا ہے۔ مسجدوں کے دروازے پر لوگ بھیک مانگتے ہیں، یہ پیشہ ور لوگ ہیں، ان کو نہیں دینا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ شادی کے بعد میاں بیوی جو ہیں وہ کسی جگہ ہنی مون منانے کے لیے جاتے ہیں، کیوں نہ جائیں جی، میاں بیوی ہیں، جہاں مرضی آئے جائیں۔ کیا یہ سچ ہے کہ رونے سے روحوں کو تکلیف ہوتی ہے؟ ہاں، جو لوگ ماتم کرتے ہیں اس سے تکلیف ہوتی ہے، جو کہ وہ شریعت میں منع ہے۔ میری عمر 17 سال ہے، میری داڑھی آتی ہے، میں رکھنا چاہتا ہوں، امی نہیں مانتی، اس میں امی کی بات نہیں، حضور کی بات چلے گی، آپ داڑھی رکھیں، اس پہ ماں ناراض ہوتی ہے تو ہوتی رہے۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ وعزت اطرتہ بعدد کل مالمہ، یہ بھی ٹھیک ہے، درود شریف ہے۔ مجھے وہم کا مسئلہ ہے، دل میں ڈر لگا رہتا ہے، کوئی کچھ میرے شوہر کو بتا نہ دے، آپ نے کوئی ایسی غلطی کی ہے جس کی وجہ سے تم ڈرتی رہتی ہو؟ خواہ بلا وجہ کا وہم پال رکھا ہے، لا حول پڑھا کرو بس، جب خیال آئے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جمعہ کے بعد جو سنتیں پڑھیں گے اس کی بھی جمعہ کی نیت ہوگی، ظہر کا کیا مطلب؟ ظہر ہم نے پڑھی ہی نہیں۔ مدینہ منورہ سے واپسی پر میں نے نیت کر لی تھی، لیکن مجھے حیض آ گیا ہے تو گھر میں بیٹھی رہے، جب پاک ہوں عمرہ کا، کسی میقات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے میقات کے عمرے کو خراب نہ کرو، آپ تو میقات سے نیت کر کے آئی ہیں۔
ایک معذور بچہ ہے، اس کو حلق نہیں کرایا، تھوڑے بال کاٹے، کوئی حرج نہیں، بچوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ بہرحال جب جمعہ کا خطبہ شروع ہو جائے تو حنفی مسلک یہ ہے کہ لا صلاۃ ولا کلام، نہ نماز پڑھو اور نہ کوئی بات کرو۔ میرے والد غصہ کرتے ہیں، وہی 2 رکعت پڑھ کے دعا کیا کرو، اللہ ان کو ٹھنڈا کرے۔ میرا نام احمد ہے، میں آپ کا خاص محبت کرنے والا ہوں، نماز میں کوتاہی کا، اتنا خوبصورت نام رکھ کے بھی تمہیں شرم نہیں آتی؟ احمد نام رکھا ہے حضور کا، پھر نماز میں کوتاہی کرو تو بڑی بدبختی والی بات ہے۔ بیٹا توبہ کرو۔ میں نے چاچا سے دکان خریدی ہے، میں نے پیسے بھی ادا کر دیے، لیکن رقم لینے کے بعد بدل گیا ہے، اللہ ہدایت دے، اور کیا کر سکتے ہیں۔ اگر ہم دوبارہ عمرہ کرنا چاہیں، افضل تو یہ ہے کہ طائف جا کے کریں کہ وہ میقات ہے۔ اگر وہاں نہ جا سکیں تو پھر مسجد عائشہ ہے، جیرانہ ہے، عرفات ہے، صلح حدیبیہ والی جگہ ہے۔ ایک سفر میں کئی عمرے کر سکتے ہیں، ہاں جی، حنفی مسلک میں کر سکتے ہیں۔ میں کسی کو پسند کر سکتا ہوں تو اللہ سے دعا کر سکتا ہوں کہ میرا رشتہ ہو جائے، ہاں کر سکتے، یا اللہ اگر میرے لیے خیر ہے تو ہو جائے، پہلے استخارہ کرو۔ اصل مشکل یہ ہے کہ اس کے گھر والے لوگ جو ہیں وہ برادری کے علاوہ رشتہ نہیں کرتے۔ بہرحال آپ استخارہ کریں، خیر ہوگا تو راستہ بن جائے گا، اور نہیں بنے گا۔ اگر پہلا عمرہ کر کے سر منڈوا لیا ہے، دوسرا عمرہ کیا پھر بھی سر منڈانا لازمی ہے، بال ہوں یا نہ ہوں، اس طرح پھروانا ہوگا۔ وسیلے سے دعا نہ مانگیں، دعا پہ حکم ہے کہ سیدھا اللہ سے مانگو، ادعونی استجب لکم۔ اگر نماز کے دوران ہوا خارج ہو گئی، وضو ٹوٹ گیا، نماز چھوڑ دیں، جا کے وضو کریں، دوبارہ پڑھیں۔ نفلی طواف کرنے کے بعد صفا مروہ نہیں ہوتی، صفا مروہ عمرے میں ہوتی ہے یا حج میں ہوتی ہے۔ مریم کا پنجہ، مریم کی بوٹی، یہ کوئی حقیقت نہیں ہے، ایسے لوگوں نے پیسے کمانے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ اگر ملتظم پہ کھڑے دعا مانگ رہے ہیں، رونا آ جائے زبردست تو کوئی آدمی رو سکتے ہیں، کوشش کریں ضبط کریں۔ امام سلام جب پھیر لے تو پھر آپ سلام پھیریں، السلام علیکم، مکبر کے ساتھ نہیں، ہم امام کی اقتدا کر رہے ہیں۔ طواف میں 7 چکر میں کندھا کھلا رکھیں، پہلے چکر میں بھول گیا تو کوئی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں میں سب سے بڑا فرشتہ کون سا ہے؟ حضرت جبرائیل۔ مسجد عائشہ سے عمرہ ہر وقت ہو سکتا ہے، ضرورت کے بغیر بھی ہو سکتا ہے۔ میری چھوٹی سی دکان ہے، میں قربانی صرف ایک حصہ کر سکتا ہوں، میری والدہ حال حیات ہے، بہرحال آپ اپنی قربانی کریں، جب اتنی توفیق نہیں ہے تو والدہ کی کہاں سے کریں گے؟ میرے والد فوت ہو گئے، وراثت کی تقسیم میں تکلیف ہو رہی ہے، 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے دعا مانگیں۔ احرام کی حالت میں بھی عورت کپڑا آگے لٹکا کر رکھے، باندھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے پاکستان میں رسم کلخانی ہے، بالکل حرام ہے، ناجائز ہے۔ تعزیت یہی ہے کہ مرنے والے کے گھر میں جائیں اور کہیں عظم اللہ اجرکم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جنوں میں مسلمان بھی ہوتے ہیں اور کافر بھی ہوتے ہیں، لیکن اگر کسی پر جن آیا ہے، وہ کہتا ہے میں نہیں آؤں گا، پھر آ جاتا ہے، تو مسلمانوں میں تو جھوٹے ہوتے ہیں، جنوں میں بھی جھوٹے ہوتے ہیں، جیسے تم جھوٹ بولتے ہو وہ بھی بولتے ہیں۔ جنوں کا اثر ہوا ہے تو کرسی پڑھی جائے، بالکل پڑھی جائے، ٹھیک ہوں تب بھی پڑھا کریں۔
عمرے میں بس نیت اور طواف فرض ہے۔ بہرحال نیت کو اصل چیز نیت ہے، انما الاعمال بالنیات۔ سارا سال چادریں باندھے رکھیں، نیت نہ کریں تو کوئی کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میرے سسر کو کسی چیز کا سایہ ہے، جب حالت ہوتی ہے تو آگ کے انگارے کھاتے، اس کا معنی ہے اس پر جن کا اثر ہے، چونکہ جن آگ سے ہے وہ آگ کے انگارے کھاتا ہے۔ تو سورۃ البقرہ ٹیلی فون میں فیڈ کریں اور اس کو کہیں کہ ہیڈ فون لگا کے سنا کریں، انشاءاللہ بھاگ جائے گا۔ زمزم سے وضو کرنا جائز ہے، بالکل جائز ہے۔ وادی جن میں نے نہ کبھی گیا ہوں، نہ مجھے پتا ہے کہ وہاں کے کیا حالات ہیں۔ جو لوگ ہمارے فوت ہیں ان کے لیے عمرہ کریں، طواف کریں۔ پہلی نظر جب آپ آتے ہیں اپنے ملک سے، جب کعبے پہ پڑے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ اگر ہاتھ لگ جائے حجر اسود کو تو بوسہ دینا ہے، نہ لگے تو ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال پورا مکہ جو ہے نا وہ حرم ہے۔ طائف سے ہم نے احرام باندھا، لیکن عورت کو حیض آ گیا، پھر گروپ جا رہا تھا، مجبور ہو کے مدینے چلی گئی، پھر مدینے سے احرام باندھ کے آگے ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ۔ دیکھیں نا میری بیٹی، ایک بات کا خیال رکھا، عورت کو اندازہ ہوتا ہے کہ اب میرے ایام حیض شروع ہونے والے ہیں، تو ایسی حالات میں پھر طائف جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اگر ایسا خدشہ ہو تو پھر میقات پہ جائیں ہی نہیں۔ میں پاکستان سے آیا، کل 19 دن ہوں گے، پتہ نہیں کہ مروہ پر 2 رکعت نفل پڑھنے کے ہوٹل گیا، غلطی سے احرام اتاری، بلیڈ سر پہ مارا، کوئی دم نہیں، ٹھیک ہے آپ نے سر پہ بلیڈ مارا ہے تو اچھا ہے بس، باقی مروہ پہ 2 رکعت پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہوتا۔ حرم پاک کے بعد جو شورما اور جوس وغیرہ ہیں کھانا چاہیے، صدقہ نہ کھائیں تو بہتر ہے، صدقہ دینے والے بنیں، کھانے والے نہ بنیں۔ حضور کی حدیث ہے کہ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ جو ہے نیچے والے سے بہتر ہے۔ میرے دل میں وسوسے آتے ہیں، لا حول پڑھا کریں۔ جو پانی ہمیں ایئرپورٹ پہ ملتا ہے اس کے علاوہ ہم اگر اپنے سامان میں لے جائیں تب بھی کوئی بات نہیں۔ انبیاء کے وسیلے سے دعا کرنا منع ہے، دعا کا حکم ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ خانہ کعبے کی چھت کے اوپر کوئی پرندہ نہیں گزر سکتا، یہ کس سے کہانیاں ہیں، حقیقت کوئی نہیں۔ کئی پرندے گزر جاتے، بلکہ جب پرندہ بیمار ہو تو چھت پہ آ کے بیٹھتا ہے۔ کہتے ہیں کہ قیامت والے دن جب اعمال تولے جائیں گے تو وہ تراد و جبل رحمت پہ لگائیں گے، جبل رحمت پہ تو قیامت کا میدان ہی نہیں ہوگا، تو یہاں کیوں لگائیں گے؟ میں ملازم ہوں گورنمنٹ کا، زیادہ کام نہیں لیتی، چلو وہ نہ لیں لیکن آپ اپنا ٹائم پورا دیں۔ اللہ سب کے بچوں کو صالح بنائے، عالم بنائے، اللہ والدین پہ رحمتیں فرمائے۔ اگر راستے میں لیٹ ہو جائیں، مرد بھی ہیں تو کپڑا آگے گرا لیں، نماز میں گرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ بھی نماز پڑھیں گے، کیا تمہارا چہرہ دیکھتے رہیں گے نماز میں؟ پر طواف کرتے ہوئے پردہ جو ہے گرا لیا، اگر چونکہ یہاں آدمی ہوتے ہیں ہر وقت، لیکن باندھیں نہیں، نقاب نہ باندھیں۔ کہتے ہیں کہ انتظامیہ سے کہیں کہ
لازم کر دیں عورتوں کو کہ پردہ پہن کے، وہ کیوں کریں؟ تم ہر آدمی اپنی بیوی کو، بہن کو، بیٹی کو لازم کر دیں، وہ کیوں کریں؟ بیٹی، بیوی، بہن تمہاری ہے، آرڈر حکومت کرے، تم نہیں کر سکتے ہو تو وہ کیا کریں گے بیچارے؟ ایک آدمی ڈنڈا لے کے کھڑا ہو جائے پھر کہیں گے آنے نہیں دیتے۔ قبروں کے اوپر جو شناخت کے لیے تختی لگائیں یا سنگ مرمر کا، بالکل ناجائز ہے۔ میں پاکستان سے دبئی آیا، دبئی سے جدہ آیا، جدہ میں آ کے احرام باندھا، دم دے دیا، ٹھیک کیا، بس۔ سیٹ کے اوپر بیٹھ کے جہاز میں اشارے سے نماز نہیں پڑھ سکتے، اتر کے قضا کر لیں اگر جہاز میں جگہ نہ ہو۔ اگر آپ کا کسی چیز پہ قبضہ نہیں ہے تو اس کا شریعت میں بیچنا ناجائز ہے۔ مثلا میں مکان بیچنا، پہلے وہ مکان میرے قبضے میں بھی تو ہو نا، اس کے بعد مجھے بیچنے کا حق ہے۔ مسجد عائشہ سے احرام افضل ہے یا طائف سے؟ چونکہ طائف تو میقات ہے، مسجد عائشہ تو ہل ہے، میقات تو نہیں ہے۔ اللہ عالم الغیب ہے، زمین بنائی تو زمین ہلنے لگی، پھر پہاڑوں کو گاڑ دیا، تو عالم الغیب تو پہلے ہی جانتے، تو یعنی پہاڑ پہلے گاڑ دیتے۔ کوئی حرکت کرے گا تو تھپڑ لگے گا نا، جب تک آپ حرکت نہ کریں آپ کو تھپڑ کیوں مارا جائے؟ بہرحال بیر روحہ میں حضور نے لعاب تو نہیں ڈالا، غسل فرمایا تھا۔ عورت اپنے محرم کے ساتھ عمرے پہ آئی ہے، اب وہ طواف زیادہ کرنا چاہتی ہے تو محرم کے بغیر کر سکتی ہے؟ ہاں کر سکتی ہے۔ جن کی اولاد نہیں ہے اللہ ان کو صالح اولاد عطا فرمائیں۔ میرے چاچا عمرہ کر مدینے سے احرام باندھ کے نہیں، اب طائف چلے جائیں عمرہ کر لیں ورنہ دم دینی پڑے گی۔ عصر کے وقت احرام باندھے، پتہ ہو کہ آج حیض شروع ہوگا، اس نیت سے احرام باندھے کہ حیض نہ ہوا تو عمرہ کر لوں گی، حیض آ گیا تو نہ کروں گی، پھر ابھی طواف کا ایک چکر لگائے تو حیض آ گیا چھوڑ دے، لیکن بال کاٹے اور احرام سے نکل جائے، دم نہیں پڑے گی، کیونکہ اس نے شرط لگا دی تھی کہ محلی ہے سو حبستنی۔ کسی کا وضو ہر 2 منٹ کے بعد ٹوٹ جاتا ہو، ہر نماز کے لیے نیا وضو کرے، اور عصر کا وضو پھر مغرب تک کافی ہے۔ باتھ روم میں وضو ہو جاتا ہے، جب غسل ہو جاتا ہے تو وضو کیوں نہیں ہو جاتا؟ عجیب آدمی ہے۔ دم کا گوشت خود کھا سکتا ہوں، نہیں کھا سکتے۔ میرے اوپر دم ہے لیکن میں دوسرا عمرہ کروں، آپ دوسرا عمرہ کرتے رہیں، جب اللہ توفیق دے دم ادا کریں۔ کعبۃ اللہ کی تصویر آپ لے سکتے ہیں، انسانوں کی تصویر لینا منع ہے، بلڈنگ کی یا عمارت کی یا گھر کی تو منع نہیں ہے۔ میں نے مسجد مدرسہ عائشہ بنایا ہے، اللہ کامیاب فرمائے۔ میں مدینے سے واپس آ رہی تھی، حیض لیکن میں نے حیض کے ہاتھ میں عمرہ کرنے کی نیت کی، میں نے کہا کہ نیت کر لو، جب 2 یا 3 دن بعد حیض سے پاک ہو جاؤ تو عمرہ کر لینا۔ بہرحال آپ نے نیت کر لی، اچھا کیا، لیکن 2 یا 3 دن نہیں، جتنے دن آپ کی عادت ہے، آپ کی عادت 5 دن ہے، 6 ہے، 7 ہے، وہ پورے کریں، پھر تسلی کریں کہ حیض بند ہو گیا، غسل کر کے پھر عمرہ کریں۔ بالکل جو بھی لوگ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناتے ہیں، قیامت میں ان کے سر پہ تاج رکھا جائے گا۔ حتیم میں مرد اور عورتیں مل کے کھڑی ہوتے ہیں نماز میں، بس اللہ قبول کرے، اور کیا کر سکتے ہیں۔ نفلی صدقہ مسجد میں بھی دے سکتے ہیں، ہاں دے سکتے ہیں۔ میرے بچوں کو تھیلیسیمیا کی بیماری ہے، اللہ شفا دے۔ قسطوں پہ گاڑی لینا جائز ہے۔
ملتزم وہ ہے کہ حجر اسود سے لے کر دروازے تک جو جگہ ہے یہ ملتزم ہے۔ ایک عمرہ ساری امت کے لیے نہیں ہوتا، ایک بندے کے لیے ہوتا ہے۔ مسجد عائشہ سے نیت کر سکتے ہیں، ہاں کر سکتے ہیں۔ آج کل کے دور میں اگر صحیح مرشد ملے تو بیعت کرنا لازم ہے۔ ہمارے بھائی بھی ہیں، دوست بھی ہیں، ساتھی بھی ہیں، عالم بھی ہیں، حضرت مولانا سیف الرحمن المہند، ان کے بہنوئی فوت ہو گئے، دعا کریں اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، اور ان کے ورثاء کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ مجھے آج ہی کسی نے بتایا میں نے عمرہ کرتے ہوئے 8 استلام تو کیے تھے، ایک بھول گیا، کوئی بات نہیں۔ جن لوگوں کے بچے ڈیلیوری کے وقت مر جائیں ان کے لیے بھی وہ شفاعت کا ذریعہ بنیں گے۔ رمضان المبارک میں قرآن سناتا ہوں، سنا دیتا ہوں، پریشانی نہیں ہوتی۔ غیر رمضان میں پڑھتا ہوں تو تلاوت کے بعد اس پارے کی زبانی پڑھنے میں یادداشت ساتھ نہیں دیتی۔ بہرحال میرے بھائی، جب رمضان میں آپ صحیح پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں بس۔ دشمنان کافی عرصے سے پریشان کرتے ہیں تو ان کے لیے اللہم انا نجعلک فی نحورہم وَنَعُوذُ بِكَ مِن شُرُورِهِمْ پڑھا کریں اور دعا کیا کریں۔ پابندی نماز کے لیے اللہ والوں کے ساتھ صحبت اختیار کریں۔ میرے والد صاحب نے چچا کی دکان پہ قبضہ کر لیا تھا، میں نے وہ قبضہ چھین لیا۔ والد صاحب ناراض ہیں، ناراض ہیں، جب غلط ناراض ہیں تو اللہ تو جانتے ہیں۔ آپ چاچے کی چیز ان کو دے دیں، یہ نہ ہو کہ وہ چاچے سے ان نے چھینا تھا، تم نے ان سے چھین لیا، جن کا ہے ان کو واپس کرو۔ میں نے اپنے بیٹے کا نام ارحم رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ میرے سر پہ بال چھوٹے تھے، اس طرح پھیر دیں۔ انہوں نے کہا اس میں قصر بھی جائز ہے۔ بہرحال اگر بال کاٹے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، نہیں کاٹے ہیں تو دم پڑ گئی۔ دیت سعودی کرنسی کے مطابق تقریباً 1,60,000 ریال ہے۔ وہ کبھی زیادہ ہو جاتی کبھی کم، چونکہ 100 اونٹ کی قیمت ہوتی ہے نا، تو جب اونٹوں کی قیمت بڑھے گی دیت بھی بڑھ جائے گی، کم ہوگی تو کم ہو جائے گی۔ احرام کی حالت میں بھی عورت پردہ کرے، آگے کپڑا لٹکا کے رکھے۔ مجھے انگوٹھی ملی ہے مسجد میں، اگر وارث کوئی نہ ہو تو اس کے پیسے کر کے کسی مدرسے میں جا کے پاکستان غریب مدرسے میں دے دینا۔ جس کے لیے ہم حج بدل کریں اس کے گھر والوں سے اجازت لینا ضروری ہے، کوئی ضروری نہیں۔ میری بہن غیر مسلم سے شادی کی، لڑکے نے اسلام قبول نہیں کیا۔ میرے ماں باپ لڑکے کی عزت کرتے ہیں تو میری بہن کو نکاح میں رکھنا چاہیے؟ بالکل نہیں۔ غیر مسلم سے نکاح لڑکی کا ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو نکاح ہوا ہی نہیں، کیسے نکاح ہو گیا؟ غیر مسلم لڑکی سے تو نکاح ہو سکتا ہے، لڑکے سے تو نہیں ہو سکتا۔ توبہ کرے، فوراً علیحدہ ہو جائے۔ جہاز میں سیٹ پہ بیٹھ کے نمازیں نہ پڑھیں، بلکہ اگر کھڑے ہونے کی جگہ نہ ملے تو پھر اتر کے قضا پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ یا رب صلی علی محمد، یا رب صلی علی محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد ابن عبداللہ القائم بحدود اللہ، ما ذاک امر الا فرجہ اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد کل ذرۃ الف مرہ۔ یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام۔
اللہم انک ملیک مقتدر ما تشاء من امر یکون اللہم کن لنا ولا تکن علینا اللہم کن بنا رؤوفا رحیما ولا تجعلنا شقیا ولا محروما اللہم فرج ہم المہمومین نفس کرب المکروبین وقض الدین عن المدینین واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما، یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین۔ بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، قرض داروں کے قرض اپنی رحمت سے ادا فرما، جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے ذکر کا فکر کا شکر کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین پورے عالم میں جتنی مساجد ہیں، مدارس ہیں، تبلیغ کے ادارے ہیں، تحفیظ کے ادارے ہیں، سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پوری دنیا میں علماء حق کی حفاظت فرما، یا اللہ علماء کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین مسلمان فلسطین میں ہیں، کشمیر میں ہیں، حلب میں ہیں، شام میں ہیں، روہنگیا میں ہیں، ہند میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں، کشمیر میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تیرے نام علاوہ بڑے امتحان میں ہیں، اپنی رحمت سے ان کے امتحان کو ختم فرما۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانتين اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب اللهم اسقي عبادك وبلادك وبهائمك وانشر رحمتك اللهم اسقي عبادك المؤتمرين القادمين يا ارحم الراحمين يا اكرم الاكرمين يا اجود الاجودين اللهم انا نعوذ بك عن البرص والجنون والجذام وسيء الاسقام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔